أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ام تريدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم یہ کہ تم سوال کرو اپنے پیغمبر سے کما سئل موسیٰ من قبل جیسے کہ سوال کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے ومن يتبدل الكفر بالایمان اور جو شخص بدلے کفر کو ایمان کے مقابلے میں جو اختیار کرے کفر کو ایمان کے بدلے میں فقد ضل سواء السبیل پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ یہاں بھی ایک مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے مخاطب یہود بھی ہیں، اس کے مخاطب مشرکین بھی ہیں اور اس کے مخاطب مسلمان بھی ہیں، تینوں ہیں۔ مسئلہ اللہ نے کیا سمجھایا؟ یہود بھی الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے۔ فتنہ پرست آدمی کی یہ عادت ہوتی ہے بیجا قسم کے سوالات کرنا۔ ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو چاہے وہ دنیا کے معاملے میں ہو، جن کی عادت ہوتی ہے کہ فتنہ برپا ہو جائے، ماحول خراب ہو جائے، تو الٹے سیدھے سوالات، فضول سوالات، بیجا سوالات، بے موقع سوالات، یہ سوالات کرنا عادت ہے، مطلب یہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ پر ذکر کیا ہے، ویسے بھی تجربے سے بھی ثابت ہے۔ یہود کیا کرتے تھے؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ مشرکین جاتے تھے، ان سے سوالات لیتے تھے، وہ ان کو سوالات دیتے تھے۔ وہ تو جاہل لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، مذہب کا علم بھی نہیں جانتے تھے، یہ ان کو سوال دیتے تھے۔ پھر جب مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں یہود براہ راست مجلس میں بیٹھ کے، اب جیسے دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے، ایک اچھی ہماری مجلس لگی ہوئی ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، کوئی اٹھ کر کے بے موقع سے بھائی کسی کا سوال ہو، بالکل سکون سے درس کے بعد آ کے کرے گا، کسی کو سمجھ نہیں آئے، اب وہ اٹھ کے بات کوئی اور چل رہی، کوئی اور سوالات کر دے، اس کا مطلب تو ماحول خراب کرنا ہے نا۔ ہر چیز کا ایک موقع ہے، اگر ایک کسی کا ذاتی سوال ہے تو وہ ذاتی حوالے سے کرے، کسی کا سوال ایک ماحول کے حوالے، تو موقع مناسبت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، بے موقع سوالات کرتے تھے، تو یہ بھی بے فضول سوالات۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا، پر منافقین کا خصوصیت کے ساتھ بہت ذکر کیا۔ وہ تو ان کی تو عادت تھی ماحول خراب کرنے کے لیے پخ ڈالنا بیچ میں۔ فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو وہ سوالات مت کرو کہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تمہارے سامنے پھر تمہیں برا لگے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اہل کتاب بھی مخاطب ہو سکتے ہیں کہ ایسے سوالات پیغمبر سے مت کرو جیسے تمہارے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے مت کرو۔ اسی طریقے سے مشرکین کو بھی یہ خطاب ہے کہ تم بھی اس قسم کے سوالات ماحول کو خراب کرنے کے لیے مت کرو۔ اہل ایمان کو بھی خطاب ہے کہ ان اہل کتاب یہود کا اور مشرکین کا روش اختیار کر کے بیجا بے موقع فضول سوالات مت کیا کرو۔ اب سوال کیا ہے؟ دیکھیں سوال کو علم بھی کہا گیا ہے، السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے۔ آپ کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے اپنے یہ درس دیے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی چیز سمجھ میں نہیں، جا کے کسی سے پوچھ لے، میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے، یہ تو علم ہے۔ اسی سے تو جب پوچھیں گے تو آگے بڑھیں گے نا۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی
تو پوچھیں گے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی چیز کا علم تمہیں نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو کن سے پوچھو؟ اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، فیلڈ کے لوگوں سے پوچھو۔ اہل ذکر کا لفظ کیا ہے کہ جو جس طرح کا سوال ہے فیلڈ کے لوگوں سے پوچھ کے معلوم کرو۔ تو یہ بھی ہے۔ دوسری طرف بتا انما شفاء العی السؤال، جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اس کا علاج یہ کہ وہ سوال کرے، پوچھے۔ لیکن دوسری طرف بیجا سوالات کو بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ بیجا سوال سے آدمی محروم ہو جاتے ہیں، اسے علم نہیں ملتا۔ بے موقع سوال کرنا، ایک سوال آپ کا ٹھیک ہے لیکن موقع مناسبت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کس طرح یہ سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بے موقع سوال کرنا، بے ترتیب طریقے سے سوال کرنا، پھر بیجا سوال کرنا۔ بیجا سوال کا تو تک ہی نہیں بنتا، بات کچھ اور چل رہی ہے اور اس نے کوئی اور بات بیچ میں ڈال دی، تو یہ سب یہ بھی نقصان دیتا ہے۔ اچھا سوال علم ہے اور بیجا سوال محرومی ہے۔ بے موقع سوال، بیجا سوال، فضول سوالات، یہ کبھی اچھا سوال ہوتا ہے بے موقع ہے، اس سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے، تو اس کا ذکر فرمایا ام تریدون، کیا تم لوگ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ سوال کرو تم اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ بنی اسرائیل کی بڑی خراب عادت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فضول سوالات کرتے تھے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے ذکر میں، فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو تبدیل کرے کفر کو ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ کیسا عجیب جملہ ہے، جو کفر کو ایمان کے بدلے اختیار کرے، کیا مطلب؟ بیجا سوالات سے انسان محروم ہو جاتے ہیں، خیر سے فضول سوالات۔ کبھی ذہن میں آئے کہ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میں ذرا چیک کروں، میں اس کو خاموش کر دوں یا میں ماحول خراب کر دوں، ہوتے ہیں نا، اگر نیت خراب ہے اور سوال کر دیا، اتنی دوری آ جاتی ہے خیر اور اس کے درمیان، انسان محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بیجا سوالات کرنے سے انسان محروم ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسے سوالات کر جاتے ہیں کہ انسان خیر سے نکل کے شر میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا جو بدلے کفر کو ایمان کے بدلے میں، بس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔